نہیں ہوتا. کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود ہے محمد اسحاق ٹنڈو محمد خان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام مدیہ بھائی, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. اللہ خوش رکھے آپ کو. اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی حساس موضوع ہے آپ کا. اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی پوری ٹیم ہے یہ ہمارے گاؤں میں اگر ایک شو کرے اس حوالے سے, یہاں پہ وٹے سٹے کا نظام چلتا ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر, اندرونی سندھ کے جو بھی علاقے ہیں وہاں پہ وٹے سٹے کا نظام چلتا ہے, جس میں ایک زندگی خوش ہوتی ہے شادی کر کے, جبکہ دوسری زندگی میں اگر مسئلہ ہوتا ہے تو دونوں زندگیاں جو ہے وہ جل جاتی ہیں. بالکل. اور ایک کمانے والا ہے جو گھر کو سنبھالتا ہے, ایک ایسا ہے جو نہیں کما پاتا اور جو گھر کو نہیں سنبھالتا, تو اس میں پھر ان دونوں کو دونوں زندگیاں جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. اسحاق بھائی آپ بجائیں آپ کی شادی ہوئی بھی ہے؟ جی الحمدللہ میری شادی ہوئی ہے. اور کیا آپ کے یہاں بھی وٹا سٹا ہی ہوا ہے؟ بالکل, میرا بھی جو ہے وہ وٹا سٹا ہوا, مگر میں یہ ٹی وی چینلز اور یہ چیزیں دیکھ کے میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی اویئرنیس پیدا کی اور آپ سب نے ایک ایسی اویئرنیس دی کہ میں نے اس نظام کو سمجھا, میں نے اس سسٹم کو سمجھا. مگر وہی چیز جب میرے بچوں کے سامنے آئی اور جب میرے الحمدللہ میری بیٹی ہے وہ بھی شادی شدہ ہے, اور تو وہی چیزیں جب ہمارے سامنے جب آئی تو ہم نے مطلب کہ وہاں پہ ہمیں بہت سارے جو مسئلے اور مسائلوں کو فیس کرنا پڑا. تو یہی ہے کہ گاؤں دیہاتوں کا جو سسٹم ہے, جو نظام چل رہا ہے, اگر اس طرح کے شو وہاں ہو اور لائف ان کو اویئرنیس دی جائے, ان کو سمجھایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی جو انشاءاللہ اللہ نے اذن دیا تو انشاءاللہ ساتھ بھی ضرور کریں گے. سعدیہ کو بھی ڈسکشن کا پارٹ بناتے ہیں سعدیہ. اور یہی بات ہے جو وٹے سٹے والی بات ہے, کیونکہ وٹے سٹے میں آپ مجبوری میں ایک تو چلے شادی ہو گئی, پھر دوسری مجبوری میں کیونکہ کرنی ہے کیونکہ بات کی گئی, اور اس کے بعد پھر آپ بلیک میل بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا تو تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا, تم نے میری بہن کو کچھ نہ رکھا. اور وہ ایک رشتہ بہت سارے رشتے سے جڑا ہوتا ہے, اگر ایک طلاق ہو گئی تو خاندان میں پھر وہ نا وہ ڈومینو افیکٹ کی طرح طلاق ہونے لگ جاتی ہے. بالکل. تو اس بارے میں سب سے پہلے تو بتائیں. دیکھیں یہ صرف ایک گاؤں کا ہی نہیں ہے, یہ ہمارے پڑھے لکھے معاشرے میں بھی ایسی بڑی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کو وٹا سٹا تو نہیں کہا جا رہا تھا, بس ویسے ارے ہمیں آپ کی بیٹی بھی بڑی اچھی لگی تو ہم نے سوچا اپنے بیٹے کے لیے لے لیں. تو یہ ایکچولی آپ کے دماغ میں پیچھے کہیں یہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس سے میں گزری ہوئی ہوں, کیونکہ میرے یہاں ایک بچی تھی سیما, جس کو میں نے اچھے وقت میں اس کا باپ بیچ رہا تھا, اور میں نے اس کو کہا تھا کہ جی آپ پیسے لیں اور یہ بچی میں آپ کو بیچنے نہیں دوں گی. تو اس کو میں نے لیا, اور مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ آپ ہی کی بیٹی ہے لیکن رہے گی میرے پاس. سیما آپ نے دیکھا بھی, وہ رہی پلی بڑی ہمارے پاس, اور آلموسٹ جوان ہوئی وہ بچی ہمارے یہاں. اس کی جو شادی انہوں نے وٹے سٹے میں کی اپنے چاچا سے, تو اس کا جو میاں تھا وہ اس سے 8 سال چھوٹا تھا, تو سمجھے وہ آلموسٹ کوئی 10-12 سال کا بچہ ہوگا, اور چاچا کی بیوی کا افیئر تھا دونوں چاچا چاچی کا. تو یہ بلا وجہ میں ایک رگڑا کھائی. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک فیملی خوش ہوتی ہے اور دوسری فیملی نہیں خوش ہوتی. تو وہ آج بھی جب میری سیما سے بات ہوتی ہے تو کہتی باجی کاش آپ نے مجھے نہ دیا ہوتا تو میری یہ زندگی نہ ہوتی. تو یہ تو خیر میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا ہے, لیکن آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے. یہ اس پہ اپنی جانیں بھی دے دیتے ہیں, آپ اس پہ اپنی زندگیاں بھی قربان کر دیتے ہیں. اگر ہم انٹیریئر سندھ کی بات کریں, انٹیریئر پنجاب کی بات کریں, وہاں آپ کی کوئی پرانی کوئی دشمنیوں کو جیسے پرابلم ہو گئی, پھر آپ کہتے ہیں اب ہمیں آپ کے گھر سے ایک لڑکی چاہیے, اور یا پھر آپ اپنی بیٹی جی کوئی پھر آپ اپنی بیٹی اگلے کے گھر پہ آنی ہے. اور جیسے آپ نے بولا کہ 8 سال چھوٹا لڑکا, پھر لڑکے ہوتے ہیں کہ لڑکے 12-12 سال کی ہوتے ہیں, پھر 26-26 سال کی لڑکیاں ہوتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی تھا. وہ پالتی ہیں. بھئی وہ 20 سال کی لڑکی تھی جس سے شادی ہوئی ہے 12 سال کے بچے, وہ 20 سال کی تھی سیما اس وقت. تو مجھے بڑا وہ آج بھی وہ ہے کہ کاش میں نے نہ دیا ہوتا. لیکن اگر ہم بات کریں رشتوں کی نا, تو رشتے صرف ایک طرف سے تو تالی کبھی بھی نہیں بجی مدھیہ. یہ تالی جو دونوں طرف سے ہی بجنی ہے. ایک ہاتھ سے جو بجتی ہے وہ چانٹا ہوتا ہے. وہ صرف چانٹا ہوتا ہے, اور وہ ہوا میں ادھر, اور وہی چانٹا ایک اگر لڑکی کی طرف سے آئے یا لڑکے کی طرف سے آئے وہ زبردست قسم کا لگتا ہے, اور وہی بدتمیزی. مجھے ایسا لگتا ہے ابھی پروین آپ نے ایک بات کی کہ لڑکیوں
को ना सबसे पहले तो ये सोच कर आना चाहिए जब भी आप रुखसत होकर आ रहे हैं। हम सब मानते हैं कि आप अपना पूरा भरा घर छोड़कर, लड़की सबसे बड़ी कुर्बानी देकर आ रही होती है। लड़के ने कोई कुर्बानी नहीं दी, वो अपने भरे घर में बैठा है, अपनी फैमिली में बैठा है, माँ बाप है, बहन भाई, सब कुछ है। यहाँ लड़की जब छोड़कर आ रही है ना, तो वो मेंटली तौर पे उसको बचपन से रेज ये करके किया जाता है हमारे यहाँ, आपको सबको इसी तरह कि तुमने एक दिन ये घर छोड़ के अगले घर में जाना है और उस घर को बसाना है। मैंने ये बात पहले भी एक शो में की थी, मैं फिर कहती हूँ कि लड़कियाँ आज के दौर में वो लड़कियाँ नहीं हैं जो पहले किसी एक कोने में बैठी थी और एकदम से उनकी शादी। लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़कियों ने एजुकेशन हासिल की है, लड़कियाँ बड़ी बड़ी कंपनीज को हेड कर रही हैं, लड़कियाँ बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रही हैं। तो एक चीज हर लड़की को, चाहे काम कर रही हो या नहीं कर रही हो, जैसे मेरे बाप ने कहा था, शादी हो रही है, सादिया इमाम हो, इमाम को छोड़ के सादिया को लेके जाना। तो अपनी पर्सनालिटी जो आपने डेवलप की है उसको छोड़ के अगर जब आप किसी एक घर में जाते हैं तो फिर वो पर्सनालिटी डेवलप होगी जो वो लोग चाहते हैं। सही। अच्छा, कॉलर मेरे साथ मौजूद है कराची से हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है और मदिया आपके चैनल का इंतजार कर रही होती हूँ कि कब स्टार्ट होगा, तो अपने काम रोक के बैठती हूँ कि सुनने के लिए आज का टॉपिक क्या है। बहुत शुक्रिया। टॉपिक बेस्ट है क्योंकि मैं भी एक सास हूँ और जब सास बन रही थी तो मैं भी 3 साल पहले ही बनी हूँ माशाल्लाह से। माशाल्लाह। लेकिन लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया तुम सास बन रही हो, सास बन रही हो, तो मैं कहा मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं है। सास क्या होता है? सास माँ होती है। तो अगर माँ अपने करीब अपनी बेटी को करती है तो बहू बेटी होती है ना। तो कुछ हमारा भी फर्ज बनता है। आज की लड़कियों पे हम क्यों रखें? क्योंकि जब तक हम अपना रोल मॉडल उनको अच्छा करके नहीं दिखाएंगे वो हमारे करीब नहीं आएंगी। हमें उन्हें करीब करना है। एजुकेटेड लड़कियां हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहले के जमाने से बहुत अच्छी है सबकी बच्चियां, फिर उन्हें गाइड करने का तरीका आना चाहिए। और मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि जब शादी होती है तो अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक दुनिया की नजर से बचाए। अल्लाह पाक इस वक्त हमें इतनी हिम्मत दे कि हम इन्हें अपने करीब करें। तो बस मेरा तो एक छोटा सा मैसेज है, प्लीज इसे सब हम लोग समझें तो घर बने भी रह सकते हैं, बिगड़ भी नहीं सकते और थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये मुझे बात आपकी इतनी प्यारी लगी क्योंकि आप बहैसियत एक सास से बात कर रही हैं और क्योंकि हम हर चीज़ ना लड़की से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लड़की करे। हम लड़की को भी नहीं बताते कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने वाली, जैसे मैंने कहा ना कि आप निकाह नामा उनको अगर पढ़ के बताएं तो पता चलता है कि भाई अल्लाह ने कितने हुकूक दिए हैं जो ज़ौजियत में लड़की आ रही है उसको। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वो मेरा एक सवाल और जो मेरी स्टेटमेंट जिसमें बात करी थी कि आजकल के लोगों का ज़्यादातर एम्फसाइज इज़ ऑन द वेडिंग नॉट ऑन द मैरिज, वाई, इस वाले से बात करेंगे। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। क्या कोई गिद्दड़ सिंगी है, क्या कोई फॉर्मूला है कि जिससे आपकी शादी कामयाब बन सकती है, या फिर आपको सच में बड़े सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं शादी को कामयाब बनाने के लिए? लेकिन उससे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो शादी है ये है क्या एग्जैक्टली। वही बात है ना कि हम वेडिंग के हवाले से तो बात कर रहे थे, वेडिंग इवेंट से बात कर रहे थे, बट मैरिज के वी आर नॉट इनटू कि जी हम देखें कि एग्जैक्टली हमारी शादी में होने क्या वाला है। आपको भी लगता है कि ऐसा है कि लोग अपनी वेडिंग इवेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचे होते हैं, मैरिज के बारे में कम सोच रहे होते हैं? आजकल आप कह सकते हैं, आजकल ये अब ऐसा है, अब ऐसा है, अब ऐसा है। बिल्कुल। पहले तो कुछ भी नहीं, माइयो है जी, माइयो बैठ गए और लड़की को बिठा दिया, 7 दिन बैठो, बाहर क्यों निकल रही हो, ये वो, कोई इतना ऐसा नहीं था। अब तो सही कह रहे हैं कि सारे इवेंट का सोचते हैं, उसके ड्रेसेस का सोचते हैं, दुल्हन के बारे में कम सोचते हैं, दूल्हा के बारे में कम, अपनी चीजें पहले कंप्लीट, और ये होगा, ये करेंगे, ये डांस होगा, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो वेडिंग पे सोचते हैं ना, मैरिज के बारे में तो असल में मैरिज से पहले सोचना होता है। हाँ, आपकी तरबियत जो होती है ना बेटी को या बेटे को, ये उससे पहले शुरू हो चुकी है। वो यही कह रही है ना कि मतलब आजकल ये सोचते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, सोचते आजकल ऐसा ही है और वक्त के साथ साथ चलना भी होता है आपको। अच्छा, तो परवीन मुझे एक बात बताएं, ये हमारे जो टर्म है इन लॉज, हम ऐसा लगता है कोई नेगेटिव चीज आपने नेगेटिव टर्म, ये ऐसी परसेप्शन क्यों बन गई है? परसेप्शन बना है, उसमें लॉस का भी
قصور ہے. ایسے ان لاز بھی رہے ہیں اور ہیں ابھی بھی ہیں جنہوں نے ان لاز کو بدنام کر دیا. مطلب ڈر لگتا ہے ان لاز کے ورڈ سے ڈر لگتا ہے. یہ میرے ان لاز جو ہیں کسی بھی چیز کے آگے جو ان لا آ جاتا ہے نا, اب وہ ویسٹ میں بھی ایسا ہے بھائی, وہ جینیفر لوپس کی فلم تھی مانسٹر ان لا, مطلب ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. ان لاز جو ہیں وہ ایک ہوا بن گئے ہیں. پہلے نہیں پروین ایسے کہتی تھی مائیں, بھائی سسرالی آ رہے ہیں تمہارے, سسرالی پہلے سے بھائی کیوں اتنے کوئی وہ ہوا ہے, سسرالی آ رہے ہیں تمیز سے رہیں. وہ ہاں مطلب اب تو ایک وہ بن گیا ہے نا, سمجھیں اگر کوئی بری بات کرنی ہے سسرالیوں کی طرح ہے نا, ایسے ہوتا ہے. یاد ہے میرے میاں بھی میرے میکے کو سسرائیل کہتے ہیں. ہاں تو یہ ہے, مطلب یہ بھی بنا دیا گیا ہے ایک, اور ہے ایسا ہے بھی. کیا اس وجہ سے ہم نے آلریڈی نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے کہ اچھا میں نے جا کے اس کو سیٹ کرنا ہے, میری ساس اب یہ ہے دیکھیں, اب جو پرانا زمانہ رہا تھا سسرالیوں کا, سسرالیوں کو بہت عزت بھی ملتی تھی, لڑکیاں بہت خیال بھی رکھتی تھی, لیکن کچھ ٹائم سے یہ ہوا کہ جی سسرالی جو ہے وہ ایک دھبا بن گیا. اور اب جو لڑکیاں شادی سے پہلے پریپیئر ہوتی ہیں کہ او سسرالی, ان کے ساتھ پھر ایسا رہنا پڑے گا. تو ایک کانسیپٹ سسرالیوں کا اچھا نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں, اور اس میں سسرالیوں کا بھی قصور ہے. جی جی. اچھا مجھے لگتا ہے جو جوکس بھی بنائے جاتے ہیں ان کا بھی بڑا قصور ہے. نبیہہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے نا ہمیں اپنی سوچ کی تبدیلی اب بہت ضروری ہو چکی ہے. یہ جدید ٹیکنالوجی والا دور ہے, جدید دور ہے. اب وہ والا دور نہیں ہے کہ جس میں آپ کسی کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنا لیں گے, کسی کو بھی اپنے بیہیویئر سے یہ ثابت کر لیں گے کہ آپ جو ہے اسے غلط ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اب ہر چیز جو ہے وہ آپ کی ایک ٹپ پہ موجود ہے, اور ہر عورت کو بھی اور ہر مرد کو بھی جو ہے وہ قانونی حق بھی حاصل ہے اور معاشرتی حق بھی حاصل ہے. تو یہاں پر اس وقت نا ذمہ داری کا جو ایک فقدان ہے ہمارے لوگوں میں, وہ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ذمہ دار نہیں ہیں. یہ جیسے تربیت کی بات کر رہے ہیں نا, یہ تربیت بہت ضروری ہوتی ہے, اور یہ گھر سے ہوتی ہے. بیسک ماں کی تربیت ہوتی ہے ایک اولاد کو, اور خاص طور پہ بیٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی, کہ شادی جو نبھانی ہے وہ تربیت سے نبھے گی, صبر استقامت سے نبھے گی. پہلے صرف سہنا سکھایا جاتا تھا عورت کو کہ تم نے جانا ہے اور آگے جا کے سہنا ہے, اچھا رہنا نہیں سکھایا گیا. اب کیا ہے کہ سہنا اور رہنا دونوں ہی مشکل ہو چکا ہے, کیونکہ اب ہم سہنا نہیں سکھا رہے, اب ہم صرف رہنا سکھا رہے ہیں. جب تک دونوں چیزوں پہ کام نہیں ہوگا سائیکلوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے, تب تک آپ اپنا گھر نہیں بسا سکیں گے. آپ کو سہنا بھی ہے اور رہنا بھی ہے, دونوں پوائنٹس پہ کام کرنا ہے. اب سہنا کیسے ہے کہ آپ کے صبر کا, استقامت کا سب سے بڑا جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک شروع ہو جاتا ہے جہاں پر آپ ایک امتحان دیتے ہیں اور اس کے بعد رزلٹ آتا ہے آپ کا, تو یہ امتحان ہے سسرال جو ہے. یہ ان لاز کا جو بھی آپ بات کر رہے تھے نا, میں مسکرا رہی تھی اس بات پہ. اپنے تک ہی رکھو, گھر تک اور دوستوں تک نہ پہنچاؤ. یہ نہیں ہوتا, لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ یہ مار دیا پیٹ دیا, یہ نہیں ہے. سہنا یہ کہ کچھ باتیں آپ کو اپنے اندر تک رکھنی ہے. آپ نے اپنے میاں کی عزت کیسے کرانی ہے, اپنی عزت کیسے کروانی ہے, کچھ چیزوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے. ہم نے سہنا غلط طریقے سے لے لیا. جی تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فون ماما یہ ہوا ہے, اور ماما کا آگے سے ہوتا ہے آ جاؤ. صحیح بات, ایسے ہی کا کتنا کردار ہے میں اس پہ آتی, لیکن گلرانہ ہمارے ساتھ موجود